ذرا زور سے. ایسا نبی اللہ دے دیا میرے بھائی 12 ربیع الاول کو، جس کا کلمہ اس سے پہلے آنے والے پیغمبر پڑھا کرتے تھے. پیغمبروں کے ایمان کی دلیل میرا مصطفیٰ ہے. ایسا نبی اللہ بغیر مانگے بغیر پوچھے دے دیا، تو اب میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا؟ ایسے نبی کی آمد پر میلاد النبی کا جشن منانا نہیں منانا؟ بعض والا پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ میں بولا تو حولہ ہے کیا؟ تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے کیا؟ بولے مولانا کیوں؟ میں بولا رے بے وقوف، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دواخانے کو جاتا بیگم سے ملنے، بچے کو دیکھنے، مٹھائی کا ڈبہ لیتا نہیں لیتا؟ کون کون نہیں لیتے ہاتھ اٹھاؤ. ابا اپن لوگا تو نہیں ہوا تو کھانے والے ہیں، ہوا تو ڈبل کھائیں گے انشاءاللہ. مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتا، بیگم فون کر کے بولے بیٹا ہوا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے بھاگ گیا. تیرا بیٹا تو کالا، بیٹا کالا، کالے کو کالا پیدا ہوا تو مٹھائی کھایا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھائی کے لڈو. تو بناتا، لوگوں کو خاندان کو پورا دیتا، میرے بیٹے کا نام رکھا میں عبد الرشید. عبد الرشید کا نام رکھا تو لڈو بانٹتا. تیرے بیٹے کو قرآن میں کہاں ہے؟ لڈو بانٹنا حدیث میں کہاں ہے؟ اپنے گھر میں اپنی اولاد آئی تو جشن منا رہا، جبکہ تیرے بیٹے سے ہمارے کو کوئی تعلق نہیں ہے. بازو والے پڑوسی کو کوئی تعلق نہیں ہے، محلے والوں کو دھگرس والوں کو کوئی تعلق. آپ بولے میرے گھر میں بیٹا ہوا تو جا رے تیرے سے 56 پیدا ہوتے نکال. مگر خدا کی قسم آمنہ کے گھر میں جو پیارا پیدا ہوا ہے اس پیارے سے دھگرس والوں کا بھی تعلق ہے، حیدرآباد والوں کا بھی تعلق ہے، سعودی والوں کا بھی تعلق ہے، امریکہ والوں کا بھی تعلق ہے. جو پہلے تھے ان کا بھی تعلق ہے، جو اب 14ویں صدی میں ہے ان کا بھی تعلق ہے، جو قیامت تک پیدا ہوگا ان کا بھی تعلق ہے. تیرا بیٹا پیدا ہوا تو صرف تیرا بیٹا بن کر، تیرے باپ کا پوترا بن کر، تیرے بھائی کا بھتیجا بن کر، تیرے سالے کا بھانجا بن کر، تیرے سسرے کا نواسا بن کر پیدا ہوا. مگر آمنہ کا بیٹا پیدا ہوا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان بن کر پیدا ہوا. اللہ اللہ، تو جو مٹھائی لگ گا نہیں وہ خالی تیرا بیٹا ہے بس. مگر میں جو جشن میلاد منا رہا ہوں وہ ہم سب کا ایمان ہے. ایمان ایمان ہے، مرکز و محور ایمان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور تیرا بیٹا پیدا ہوا تو روتے روتے پیدا ہوا، اور میرا نبی پیدا ہوا، ہائے 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 ہائے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. امت کا غمخوار پیدا ہو گیا ہے، بے کسوں کا کس بن کر پیدا ہوا، بے سہاروں کا سہارا بن کر پیدا ہوا، یتیموں کا والی بن کر پیدا ہوا، غریبوں کا مولا بن کر پیدا ہوا، مفلسوں کا آقا پیدا ہو گیا، محتاجوں کا داتا پیدا ہو گیا، شہنشاہوں کا شاہ پیدا ہو گیا، صحابہ کا امام پیدا ہو گیا، رسولوں کا سردار پیدا ہو گیا. ارے
जन्नत में ले जाने वाला पैदा हो गया। अल्लाह अल्लाह, मरकजो महवरे ईमान पैदा हो गया, मालिक जन्नत पैदा हो गया, मुख्तार कायनात पैदा हुआ, हबीबे खुदा पैदा हुआ, रसूलों का सरदार पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मसाइल को समझो। मामूली बात नहीं है जी। नबी नबी सारे अंबिया का कलमा मेरे नबी का कलमा था। वैसा नबी अल्लाह दे दिया मेरे भाई अपने को। फिर अब देखो आगे, ये तो अंबिया की बात थी। रसूलों की बात देखो, रसूलों की बात, रसूलों की बात देखो आप। अंबिया और रसूल की बात देखे, फरिश्तों की बात देखो। फरिश्ते, फरिश्ते जो है हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील, हजरत इज़राइल, फरिश्ते हैं। और फरिश्ते कितने हैं भाई? 4 ही 6। ये 4 तो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। ऐसे तो इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं। आप हम गिनना शुमार करना चाहे तो हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं। लेकिन जरा गौर करो, गौर करो मुसलमानों, फरिश्तों का भी एक कलमा है। बगैर कलमा पढ़े के फरिश्ते भी मुसलमान और मोमिन। फरिश्तों के ईमान का भी एक कलमा है। पूछे फरिश्तों का कलमा क्या है? हालांकि हजरत जिब्राइल हजरत आदम के पास भी आए, हजरत इब्राहिम के पास भी आए, हजरत मूसा के पास भी आए, हजरत ईसा के पास भी आए। यानी कि ये तमाम फरिश्तों ने इन तमाम नबियों का जमाना देखा। नबियों के जमाने में भी जमीन पर आते रहे, न रसूलों पर किताब लाते रहे, उम्मत के लिए जो हिदायत का सामान था ला ला कर पैगंबर को देते रहे। मगर जरा गौर करो, हजरत आदम का जमाना फरिश्ते पाए, मगर हजरत आदम का कलमा नहीं पढ़ते हैं। फरिश्ते हजरत इब्राहिम का कलमा नहीं पढ़ते हैं, फरिश्ते हजरत मूसा का कलमा नहीं पढ़ते हैं, फरिश्ते हजरत ईसा का कलमा नहीं पढ़ते। फिर आप पूछिए हजरत फरिश्ते किसका कलमा पढ़ते हैं? तो कान खोल के सुनो और अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने कैसे नबी की उम्मत में पैदा किया। हजरत जिब्रील से लेकर सुबह क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से जितने फरिश्ते होंगे, हर फरिश्ते का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे के सारे फरिश्ते हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं। ऐसा पैगंबर अल्लाह दे दिया मेरे भाई, ऐसा पैगंबर दे दिया अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मसाइल को समझो। जब तक आप दीन नहीं समझेंगे आपका ईमान नहीं ताजा नहीं हो सकता। और बाजू वालों की सोबत में तो हरगिज नहीं बैठना। कौन कौन बैठेंगे? हाथ उठाओ। अरे मतलब पूरे बहुत शरीफ लोग आए। कोई नहीं बैठेंगे बाजू वालों की सोबत में। कोई बैठेगा? जोर से बोलो। कोई बाजू वालों की सोबत में बैठेगा? नहीं बैठेगा। कोई हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, नहीं जो नबी का नहीं। मैं ऐसी बोला एक बयान में, तो बाजू वाले क्या बोले, मौलाना आके लड़ा के गए भाई गांव को। और मेरे को तो इतना बेचारे जो है दिल पे लिए हुए हैं। रोजाना एक वीडियो बनाते मेरे ताल्लुक से। वीडियो बना के जब तक उन्हें यूट्यूब पे नहीं डालता उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। बना के डालता रोजाना एक डालता। मेरी ताईद में अगर यूट्यूब के ऊपर 10,000 वीडियो है, मेरी मुखालिफत में 12,000 है। क्योंकि उन लोगों को मालूम है नहीं, जहां गया वहां हमारा मुर्दा निकाल देता, खबर खोद देता, बगैर फातिहा पढ़े के चले भी जाता, फातिहा भी नहीं पढ़ता। तो इसलिए अल्लाह क्या करते हैं, कैसा भी करो मौलाना को बदनाम करो, बदनाम करो, बदनाम करो। ओ शादी चल रहे। अरे मैं बोला जिस पे गौसे आजम का पंजा हो,
ارے تیرے جیسے بیوقوف لوگ اس کو کیا بگاڑ سکتے رے بھائی؟ بعد میں لے لیں گے فوٹو والے کو. تیرے ایسے لوگ اس کو کیا بگاڑ سکتے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں بولا اور میں بولتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، خدا کی قسم میرا حق ہے، کیونکہ میں میرے آقا کی امت کو آقا کے قریب کرنا چاہتا ہوں. میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے آقا کا امت ہی گستاخ و بے ادب ہو جائے میں برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. کیونکہ پیارے دوستو، میں بولا لوگوں کو، دیکھو میرے بھائی، بد عقیدے لوگوں سے دوستی مت کرو، ان سے تعلق مت رکھو. بیوقوف ہے، انہیں نبی کی بے ادبی کر رہا، اولیاء اللہ کے بارے میں گستاخی کر رہا، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بد کلامی کر رہا. ایسے نالائق انسان سے دوستی کرنا، رشتہ داریاں کرنا، آخرت کو برباد کرنا ہے، جہنم کو دعوت دینا ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. خدا را مسلمانوں، ایسے نالائق لوگوں سے دوستی کر کے آخرت کو برباد مت کرو. تو ایک صاحب بولے، مولانا بہت زیادہ ہی چھو جا رہا مولانا، آپ خالی پلی کے جو ہے رشتے توڑ دو بول رہے ہیں، دوستیاں توڑ دو بول رہے ہیں، تعلقات توڑ دو بول رہے ہیں. میں بولا میاں سن، ایک جلسے میں گیا تھا تو ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی. آج دھگرس والوں کو بھی وہ بات سناتا ہوں، وہ بازو والے کو بھی سنایا. حیدرآباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ایک جلسہ ہوا. میرا بیان تھا، ایک بزرگ شخصیت تھی، انتقال ہوگا بیچاروں کا، اللہ والے تھے، غوث پاک سرکار کی اولاد سے تھے. تو ان کی صدارت تھی، بیان وغیرہ نہیں کرے، خالی دعا کے لیے حضرت کو بلائے تھے، مریدین تھے حضرت کے، تو حضرت بھی چلے تھے. تو میرا بیان ہو گیا. بیان ہونے کے بعد جو ہے حضرت کے مرید آئے، آ کے بیٹھ کے حضرت کے پیران دبا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہاتھاں چوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، مریداں دو بیٹھ کے پیران دبا رہے ہیں. دباتے دباتے ایک مرید کیا کرا، بولے حضرت آپ کے مرید ہمارے پیر بھائی نے خان صاحب. بولے ہاں، خان صاحب کو محلے کا لیڈر بنائے تو خان صاحب سب کو لے کے چلو بول کے مہم بنائے. وہ مہم کی چکر میں خان صاحب کا نے آ کے بازو والے، پیچھے والے، سامنے والے، اوپر